جی میرا نام اظہر جتوئی ہے اور میں پے ٹیکس یوٹیوب چینل کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر گفتگو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، سیاسی اور معاشی دونوں حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ آئی ایم ایف کے آخر کار پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ سے زائد ڈالر سے زائد کا جو قرضہ تھا اس کی بحالی کا معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور وہ عنقریب ہی پاکستان کو مل سکے گا۔ اور یہ توسیعی پروگرام ہے، اگلے سال جون تک پاکستان کو مزید 4 ارب ڈالر سے زیادہ قرضہ ملے گا، اور اس طرح ٹوٹل 7 ارب ڈالر تک کا قرضہ پاکستان کو اگلے سال تک مل چکا ہوگا۔ اس سال یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کو جو ایک جمود کا شکار تھی معیشت، اس کو کی بہتری کی طرف یہ رواں دواں ہو چکا ہے سلسلہ۔ اس کے ہم دونوں پہلوؤں پر ڈسکس کریں گے، اس کے مثبت پہلو کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منفی پہلو ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ سب سے پہلے مثبت پہلو جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے ہیں۔ جو ہی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوتا ہے، اسی دن ہی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں بہتری آتی ہے، اسی دن ہی وہاں پر جو سرگرمیاں تیزی آتی ہے، اور اسی دن ہی کہ ملک کے اندر 65 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کی اطلاع ملتے ہی سونا کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ڈالر میں استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے، روپے کی جو قدر ہے اس میں بھی بہتری آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی مین جو پروگرام شروع ہونے کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پر جو معیشت کے حوالے سے باتیں ہیں، پاکستان کی جو کریڈٹ لینز ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ پاکستان کو معاشی طور پر انٹرنیشنل سطح پر یہ کہا جائے گا کہ اب یہ ملک اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو دیگر ممالک بھی قرضہ دے سکتے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے ایک سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ ڈالر بھی رک جائے گا ایک سطح کے اوپر۔ لیکن اس سارے صورتحال میں آئی ایم ایف نے بھی اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جو فیصلے لیے ہیں، ڈیسیجن لیے ہیں، ان میں کافی حد تک پاکستان نے کافی ڈیلے کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ریزروز ہیں ان میں کمی آ چکی ہے۔ لیکن انہوں نے سب سے بڑی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو فعال کرے، نائب کو فعال کرے، اور پاکستان کے اندر جو ٹیکسز کا جو خلا ہے اس کو دور کرے، ٹیکس چوری کو ختم کرے، انڈر انویسٹنگ کو ختم کرے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس حوالے سے بھی کارروائی کریں۔ اور ہم نے دیکھا اس کے اگلے دن ہی پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیوی کی دوست فرح گوگی کے خلاف اینٹی کرپشن نے ان کے گھر میں چھاپہ مارا۔ فرح گوگی کا کیس اس وقت ہر جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ فرح گوگی نے جعلی اور بوگس طریقے سے 80 کروڑ کا پلاٹ فیصل آباد میں جو تھا انڈسٹریل پلاٹ، اس کو صرف 8 کروڑ روپے میں حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو چکی ہیں۔ فرح گوگی کے گھر چھاپا اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اقدامات ہوں گے ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جنہوں نے ملک کی قومی خزانوں کو نقصان پہنچایا، اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کر کے اگر ہم ملک کو ریکوری کر سکیں تو پھر ملک کو آئی ایم ایف کے بھی قرضوں کی حصول کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر سال کھربوں روپیس وہ ٹیکس کی مد میں اس کی چوری ہو چکی ہوتی ہے، کھربوں روپیز کی کرپشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو روک دیں تو پھر پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات جو آئی ایم ایف کے امپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، یہ تو معاشی حوالے سے امپیکٹ ہوتے، لیکن اب ایک بات جو زد عام ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کو سیاسی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی اخبار نے بھی اس حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون خصوصاً، انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے عام آدمی اس سے سخت ناراض ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسی طرح آئی ایم ایف کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سخت فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگلے سال
کا عام الیکشن جیتنا، عام انتخابات، کیونکہ آنے والے نیکسٹ ایئر، تو پھر ان الیکشن میں ان کو سخت نقصان کا جو ہے نا وہ اندیشہ ہے۔ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے عوامی جو رد عمل ہے وہ آ سکتا ہے۔ عوامی رد عمل کے آنے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو کہ اس وقت حکمران ہیں، اس وقت حکومت میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان کا جو سکیل تھا سیاسی طور پر بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا، لیکن اس کی حکومت کے خاتمے اور اس کے بعد IMF پروگرام کے مطالبات کے بعد موجودہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے، اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو گراف ہے وہ بالکل اوپر چلا گیا ہے اور لوگ اس کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے عمران خان کے پالیسیاں ٹھیک تھیں، وہ کم از کم انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا بعد میں بار بار کہنے کے باوجود۔ اسی لیے IMF کا جو پروگرام جہاں پر ایک طرف معیشت کو استحکام پہنچا رہا ہے، معیشت کی بہتری کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال مزید گمبھیر ہونے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں، جس کے واضح امکانات ابھی اس کے نتائج جو ہے وہ الیکشن میں بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وسیع تر جو ہمیں اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں وہ اگلے سال الیکشن پر ہیں، اور وہ الیکشن تو جب بھی ہوگا، لیکن اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، تو وہ ایک عوامی رد عمل کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور وہ عوامی رد عمل ہمیں جہاں پر نظر بھی آ رہا ہے اس خطے کے اندر، سری لنکا کے اندر ہمیں نظر آیا ہے، تو اسی کو لوگ فالو کرتے ہوئے شاید پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے اگر عوامی رد عمل آیا تو پھر اس حکومت کے دن بھی گنے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ حلقے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سیاسی معاملات میں اور ملک کے ہر معاملات میں وہ مداخلت کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی لوگوں کے اندر بہت بے چینی پائی جا رہی ہے، ان کے خلاف بھی سخت رد عمل کے امکانات موجود ہیں۔ اس لیے ضرورت ہم سمجھتے ہیں اس بات کی ہے کہ ملک کے عوام کو ریلیف دیا جائے، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، اور چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ انصاف کا بھی بول بال ہونا چاہیے۔ ادروائز یہ ملک مزید انارکی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی۔